یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ زبان سے جو پھول نکلتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت کے آنے سے پہلے یہ شعر میں حضرت کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. طرف کے بولیں, اٹھ کے بولیں. خوشبو بتا رہی ہے, خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. اور بولو, اور بولو. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, حضور تاج الخطبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحة إلى حضرة النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا, والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی, محفل ہے یارو
سیرت خیر الانام کی آواز ہو بلند درود و سلام کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ بلند آواز سے پورا مجمع ایک مرتبہ اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ برہ و نوالہ فضلہ و کمالہ وعلی وارث حالہ صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اے کالی کملیہ والے ساوریا نادار پر کرم کر دے، جھولی فقیر کی بھر دے۔ اے کالی کملیہ والے ساوریا نادار پر کرم کر دے، جھولی فقیر کی بھر دے۔ پڑھیے، کالی کملیہ نادار پر کرم کر دے، جھولی فقیر کی بھر دے۔ تیری مہک سے جگ میں کھلے ارمان کے لاکھوں پھول، تیری مہک سے جگ میں کھلے ارمان کے لاکھوں پھول۔ ہرا ہو دل کا چمن اگر تم چاہو یا رسول، چاہو یا رسول۔ اے کالی کملیہ والے نادار پر کرم کر دے، جھولی فقیر کی بھر دے۔ بار مصیبت آپ اٹھائیو، سب کو دیو سکھ چین۔ بار مصیبت آپ اٹھائیو، سب کو دیو سکھ چین۔ ساری ساری رتیاں امت کارن روئے تیرے نین، روئے تیرے نین۔ اے کالی کملیہ والے نادار پر کرم کر دے، جھولی فقیر کی بھر دے۔ ختم نبوت کمر کا پٹکا، رحمت سر کا تاج۔ ختم نبوت کمر کا پٹکا، رحمت سر کا تاج۔ حشر میں رکھنا غیر کے آگے آقا میری لاج، آقا سب کی لاج۔ اے کالی کملیہ والے ساوریا نادار پر فقیر کی بھر دے۔ چاند سی صورت سب کو دکھا کر موہ لیو سنسار، چاند
صورت سب کو دکھا کر موہ لیو سنسار، بھول نہ جانا مولا پیارے مظہر ہو نثار، مظہر ہو نثار۔ اے کالی کملیا والے ساوریا نادار، کرم کر دے جھولی فقیر کی بھر دے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ جشن میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آسمانوں سے زمینوں پر برستا۔ ہم سے زیادہ آپ کو بولنا چاہیے۔ جشن میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آسمانوں سے زمینوں پر برستا سبحان اللہ۔ ایک کی آواز سے 100 کی آواز بہت بھاری ہوتی ہے۔ جشن میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آسمانوں سے زمینوں پر برستا نور ہے۔ جس طرف بھی دیکھیے ہر سمت چھایا نور ہے، جس طرف بھی دیکھیے ہر سمت چھایا نور ہے۔ نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ نور والے کا ذکر آپ پہلے دن سے سن رہے ہیں۔ کیا طبیعت بھر گئی آپ کی؟ قیامت تک نور مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا رہے، عاشقان مصطفیٰ مچل مچل کر داد دیتے رہیں گے، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہیں گے، اپنے عقیدوں میں نکھار پیدا کرتے رہیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کی نور والے آقا کی میلاد میں شرکت کرنا، ان کا ذکر سننا، نور نامہ سننا، ان کے نور کا تذکرہ سننا، یہ ہماری قبروں میں روشنی لانے کا ذریعہ ہے۔ قبر کی تاریکیاں ایسی زبردست تاریکیاں ہیں کہ وہاں یہ ہائیڈروجن وغیرہ کچھ کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی کام کرے گا تو مصطفیٰ کا چہرہ پر نور کام کرے گا۔ اس لیے آپ پہلے دن سے آج تک نور مصطفیٰ ہی کا ذکر سن رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہم سنیں، کیوں نہ ہم نور مصطفیٰ کا ذکر کریں، ہمارے اللہ نے ہم کو سکھایا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ۔ جب اللہ بھیج رہا ہے تو ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اور یاد رکھو کہ قرآن کی یہ آیت قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، صرف اسی آیت کے ٹکڑے کو اگر تم پڑھو گے تو قاف، دال، جیم، الف، حمزہ، کاف، میم، نون، الف اور پھر لام، اللہ چھوٹا ہے، یہ سب ملا کے کتنے الفاظ ہو گئے؟ آپ گنتے رہیے گا بعد میں۔ لیکن میں اتنا بتا دے رہا ہوں کہ کم سے کم قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہیں، اور 10 نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ ایک قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ چاہے تو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب صرف نور مصطفیٰ کو ذہن میں رکھ کر قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور پڑھو گے تو اللہ کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا، اور مصطفیٰ کا ذکر سننے سنانے کا بھی ثواب ملے گا۔ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے۔ ادھر بھی نیکیاں، ادھر بھی نیکیاں، اوپر بھی نیکیاں، جہاں دیکھو کیوں یہ
خوبیاں مل رہی ہیں، اس لیے کہ نور مصطفیٰ کا تذکرہ خود اللہ نے کیا ہے، اللہ کے بندے کیوں نہ کریں؟ اور جو کام اللہ کرتا ہے، اللہ کے بندے اگر وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و بخشش جھوم جھوم کر ان پر برسا کر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے سنا تقریروں میں، پچھلی تقریروں میں، کہ سرکار صرف نور ہی نہیں ہے بلکہ نور علی زور سے بولا کرو، نور علی نور ہے۔ نور علی نور کون ہوتا ہے؟ کہ جو ایسا منور کرے، ایسا منور کرے، ایسا منور کرے کہ وہ منور جس کو کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی یہ کمال پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کو منور کرتا چلا جائے۔ آسمان میں ستاروں میں بھی نور ہے کہ نہیں؟ آپ جلدی جلدی بولتے جاؤ۔ چاند میں بھی نور ہے کہ نہیں؟ سورج میں بھی نور ہے کہ نہیں؟ ہے نا، سب میں نور۔ چاند زمین کو منور کرتا ہے، لیکن زمین کے اندر یہ طاقت نہیں کہ زمین دوسرے کو منور کرے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ سورج ستاروں کو منور کرتا ہے، سیاروں کو منور کرتا ہے، زمین کو منور کرتا ہے، ہم کو آپ کو منور کرتا ہے، لیکن زمین میں یہ طاقت نہیں ہوتی سورج کی روشنی سے کہ سورج کی روشنی کی طرح زمین بھی کسی کو منور کرنے لگے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو منور کرتے قیامت تک کے لیے کمال پیدا ہو جاتا ہے اس ہستی کے اندر کہ وہ جس کو چاہے ہاتھ لگا دے منور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سراجم منیرا۔ کس کی شان ہے یہ؟ سراجم منیرا ہمارے آقا کی شان ہے۔ سراجم منیرا کا مطلب چمکدار روشن چراغ، چمکدار روشن۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ روشن چراغ سے کون سی بہت بڑی تعریف ہوگی؟ روشن آفتاب بھی کہا جا سکتا تھا، روشن چاند بھی کہا جا سکتا تھا، ہے نا؟ تو ہم کو جواب ملے گا روحانی طور پر ہمارے بزرگوں سے کہ مایوس مت ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو چمکتا چاند کہہ دیتا تو چاند میں تو داغ ہیں، چاند میں تو داغ ہیں پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں تو داغ ہیں پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ 12 ربیع الاول آنے والی ہے، اگلے دن دیکھ لینا 13 ربیع الاول کو ہمارے سلسلے کا جب حلقہ ہوتا ہے، اگر بادل بدلی نہ ہو تو پورا مکمل چاند آپ کو 14ویں رات پہ دکھائی دے گا۔ غور سے دیکھنا، بالکل آئینے کی طرح چاند چمکتا رہتا ہے نا، اس میں کچھ دھبے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے نا، ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے۔ جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی لوگ سچ سمجھنے لگتے تھے، لیکن بزرگوں اور دوستوں چاہے یہ سچ ہو چاہے سچ نہ ہو، لیکن ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ سچ ہے۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ چاند پورا مکمل منور نہیں، چاند میں کچھ داغ دھبے ہیں۔ کبھی کبھی تو وجہ واڑہ سے ایک دن فون آیا 11 ربیع الاول کو ہمارے پاس 2-3 سال پہلے، حضرت چاند دیکھیے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور چاند پہ جو دھبے ہیں ان دھبوں کو ملائیے تو آقا دو عالم کا نام نظر آ رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نظر آ رہا ہے۔
ہم نے اعتراض نہیں کیا، ہم نے کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے ہر جگہ اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، ہر جگہ اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ سے ہم بتائیں کہ اگر ہم کوئی شعر پڑھیں تو آپ چاہے تعریف کریں یا نہ کریں، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ غوث اعظم کا شعر ہے، آپ چلا پڑتے ہیں جوش جذبات میں اور سبحان اللہ واہ واہ بولتے ہیں۔ اگر ہم کوئی شعر پڑھ رہے ہیں بیچ میں اس میں اعلیٰ حضرت کا نام آ گیا، آپ کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، غوث پاک امام الاولیاء ہے، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار ولایت ہے، اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امام اہل سنت کا عقیدہ دیکھو کیا کہتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعری ہو تو اعلیٰ حضرت کی طرح عشق و محبت کی طرح۔ کیا کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے، سبحان اللہ، یہ ہے کیسا تیرا۔ سبحان اللہ، یا غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہندوستان اور بھارت کے راجہ تو خواجہ ہی ہیں، عطائے رسول ہیں، ہند الولی ہیں، آل رسول ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، مگر یہ بھی غوث اعظم کے تلووں سے اپنی آنکھیں مل رہے ہیں، اور غوث اعظم کے کف سے پاک کو اپنے کاندھے پر رکھ کر صرف اتنا ہی پر بس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یا غوث آپ نے تو کہا ہے کہ معین الدین کے کاندھے پر آپ کا سر ہے، ارے معین الدین کا کاندھا کیا حیثیت رکھتا ہے، آپ کا سر آپ کا قدم مبارک معین الدین کے کاندھے پر ہی نہیں بلکہ سر آنکھوں پر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے دارالربانیہ میں حضرت کئی مرتبہ قدم رکھا ہے، حضرت کے تاثرات معائنہ آج بھی لکھا ہوا موجود، مگر افسوس کہ کچھ لوگ ہم کو رضویوں کا مخالف کہتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہمارا کیا رشتہ ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، عشق کیا کوئی دوسرا سمجھے، ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، عشق کیا کوئی دوسرا سمجھے۔ مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، یہ دل، یہ جگر، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے اتنا ہی یہ آل رسول کی بارگاہ میں جھکے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا سچ کہا، دل سے کہا، اس لیے اثر آج بھی موجود ہے۔ ہمارے سامنے کوئی تعریف ہماری کرے کہ دوسرے لوگ خوش ہو جائیں، یہ جذبہ ان بزرگوں کے اندر نہیں تھا۔ کتنی خلوص کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے،
جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، ہماری آنکھیں بھی تمہارا تحفہ ہے، ہمارا دل بھی تمہارا عطیہ ہے، تمہارے ہی صدقے میں ہم کو یہ سب کچھ ملا ہے، لہذا اپنی زمین پر ہر آدمی جیسا چاہے چلے، میں آپ کی زمین ہوں، آپ کے قدموں میں نیچے رہنے والا ہوں، اے غوث جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھو ہماری بات کا جواب آپ کو ملا کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کا نام آیا عاشق بچن، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ خاص صاحب تھے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی تعظیم کی ہے، نبی کا عشق ان کے دل میں ہے، اور جس کے دل میں نبی کا عشق ہوتا ہے وہ دل کعبے سے بھی افضل ہوا کرتا ہے، وہ دل کعبے سے بھی افضل ہوا کرتا ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اے غوث، آپ کا مقام تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم آپ کے قدموں کو اپنے سے نسبت نہیں دے سکتے، بلکہ جس زمین پر آپ قدم رکھتے ہیں اس کی خاک سے ہماری نسبت سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ اپنے آپ کو غلام غوث اعظم نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے غوث تجھ سے در، تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، وقت کا امام مجدد اعظم امام اہل سنت جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، ہمیں جو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا ناموس قدم رسول پر قربان کر دے وہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، اور جسے وہ زبانی کہتا ہے وہ حضرت ہوا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سید زادے نے اعلیٰ حضرت کا کہار بن کر ڈولی اٹھا لی، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا تھا؟ آج کے لوگ ہوتے بھائی پیسے لے لو معاف کر دو، اتنا ہی کرتے تھے، سینکڑوں کے مجمع میں اعلیٰ حضرت نے حکم کیا ڈولی روکی جائے، ڈولی روکی گئی، چاروں کو آپ نے طلب کیا، جتنے کہار تھے چاروں پائے پکڑے ہوئے ڈولی کو لے کے چل رہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا خاندانی شجرہ کیا ہے؟ میں پٹھان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ سید زادے کا جب نمبر آیا سب سے آخر میں، آپ کون ہیں؟ سید زادہ کیا کہتا ہے؟ مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی، مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ اب امام اہل سنت کی عقیدت کی باری ہے، چاہتے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتے، قدم پکڑ لیتے، کہاں نہیں، آپ سید زادے ہیں، کل آپ کے نانا کو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ اے احمد رضا تیرا کاندھا، تیرے قدم، تیری ڈولی اور میری آل کا کاندھا، تجھے غیرت نہیں آئی، تجھے شرم نہیں آئی، میں کیا جواب دوں گا؟ معافی کا طریقہ کیا دیکھا کہ وہ امامہ شریف، وہ امامہ شریف اعلیٰ حضرت کا جس کو چومنے کے لیے ہزاروں لوگ ترسا کرتے تھے، نسبت حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ آپ سے دست بستہ گزارش کرتے تھے کہ امامے کا بوسہ لے لینے دیجئے، وہ متبرک امامہ امام اہل سنت ساری دنیا نے دیکھا کہ اپنا وہ صافہ عزت دار صافہ اتار کر اور آپ نے سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا۔
سید زادے کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے افضل سر مانا جاتا ہے، سر پہ امامہ شریف باندھا جاتا ہے، سب سے کمتر قدم مانے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت زبان سے نہیں کہا، جو زبان سے اعلی رسول کی تعریف کرتا ہے وہ حضرت ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو زبان سے اعلی رسول کی تعریف کرتا ہے وہ حضرت ہوتا ہے، اور جو دل و جان سے اپنی پگڑی سے تعریف کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہوا ہے۔ سبحان اللہ، والا سبحان اللہ، وہ اعلیٰ حضرت ہوا۔ واہ سبحان اللہ، اچھا بھائی لوگ ایسے ایسے بھی ہیں، اس واقعے کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ فرضی ہے، سید لوگوں نے بنا لیا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہو سکتا ہے واٹس ایپ میں کلپ پڑی ہو، گوہر ربانی صاحب کے پاس ہو کے ہے، جو اس مجمع میں موجود تھے، جو بزرگ، انہوں نے باقاعدہ قسم کھا کے کہا کہ میں اس مجمع میں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے سید کے قدموں پر اپنا امامہ شریف۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقیقت مان لی جاتی ہے، منوائی نہیں جاتی۔ زبردستی کر کے مانو، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا جو جی چاہے تم کرو، تمہارا دین تمہارا دین ہے، ہمارا دین ہمارا ہے۔ تو جس سے آدمی کو عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، حضرت بلال سے آپ کو عشق ہے کہ نہیں؟ محبت ہے کہ نہیں؟ پیچھے والی بولو محبت ہے۔ حضرت بلال سے کیا بلال سے بلال کے نام کی وجہ سے محبت؟ کیا بلال کے کالے پن سے محبت؟ کیا موٹے موٹے ہونٹوں سے محبت؟ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے محبت؟ حبشی غلام ہونے کی وجہ سے محبت؟ نہیں، غلام رسول اللہ ہونے کی وجہ سے محبت، عاشق رسول اللہ ہونے کی وجہ سے محبت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سے محبت جو کی جاتی ہے، ان کا خاندانی وجاہت دیکھ کر محبت نہیں کی جاتی۔ اتنے بڑے علامہ ہیں، اس سے بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، 900 کتابیں لکھی، 1000 کتابیں لکھی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے ہم سنی لوگ محبت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ سچا عاشق رسول اگر دیکھنا ہو، احمد رضا کو دیکھ لو۔ سید و سادات عاشق رسول زندہ باد۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، جس سے آدمی کو محبت ہو تو اس کا نام تلاش کرتا ہے، نہیں بھی ہو تو کوشش کرتا ہے کہ نقطے ملا لے، شاید سرکار کا نام آ جائے۔ جب وجے واڑہ سے فون آیا کہ حضرت چاند میں سرکار کا نام دکھ رہا، غور سے دیکھیے، ہم نے دیکھا تو صاف صاف تو نہیں تھا، لیکن ہم نے کہا کہ ہمارا عشق یہ کہہ رہا ہے کہ چاند میں جو داغ ہے وہ داغ دھبے نہیں ہے، مصطفیٰ کے نام کی مہر ہے، مصطفیٰ کے نام کی وہ مہر ہے، اور یہ ہر ایک کو نہیں دکھائی دیتا، عاشق رسول کو دکھائی دیتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے کو دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے چراغ، روشن چراغ کیوں کہا؟ چراغ کی کیا حیثیت؟ روشن چاند کہہ دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے بزرگوں نے جواب دیا کہ بیٹا چاند اگر کہہ دیتا تو چاند میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ داغ ہے، ہم جانتے ہیں کہ چاند میں جو داغ ہے داغ عشق رسول ہے، ہم جانتے ہیں کہ مگر دنیا تو یہ سمجھے گی نا کہ چاند میں داغ ہے، تو اگر مصطفیٰ کو چاند کہا جاتا تو مصطفیٰ کے چہرے کو لوگ یہ سوچ کر دیکھتے کہ ان میں کیا داغ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بے داغ بنا کر بھیجا، بے عیب بنا کر بھیجا ہے، کوئی نقص ہی نہیں ہے۔ ایک عربی کے شاعر کہتے ہیں کہ خلقت مبرعا عن کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک کر کے بھیجے گئے۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا. سبحان اللہ. جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بنا کر پیدا کر کے بھیجا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ روشن چراغ؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ چراغ سے زیادہ روشنی والا چاند ہوتا. چراغ سے زیادہ روشنی والا چاند کی روشنی زیادہ سے زیادہ یہاں سے لے کر آثار کے لاسٹ گلی تک نہیں جائے گی. نہیں، چراغ کی روشنی 5 میٹر، ہمارے نثار بھائی کہہ رہے ہیں. چلو 10 میٹر مانگو، اس سے زیادہ چراغ کی روشنی نہیں ہوتی. لیکن چاند کی روشنی ساری دنیا کو منور کرتی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے چہرے کی تعریف کرنا تھی تو اللہ تعالیٰ چاند کہتا. اللہ تعالیٰ نے چراغ کیوں کہا؟ تو جواب ملا خدا ربانی، چاند سے چاند پیدا نہیں ہوتے. چاند سے چاند پیدا نہیں ہوتے، لیکن چراغ سے ایک نہیں ہزاروں چراغ بن جایا گیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرما دیتا کہ میرا محبوب چاند کا روشن چاند ہے، تو تصور یہی رہتا کہ بس ایک چاند ہے، ایک مصطفیٰ. لیکن پھر مصطفیٰ کا نور ہمارے دلوں میں کیسے آتا ہے؟ پھر مصطفیٰ کا نور قیامت تک کے آنے والے عاشقوں کے سینوں میں کیسے آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سراجم منیرا، میرا محبوب روشن چراغ ہے. ایک ٹیبل رکھی ہے ایسا، آپ نے ہاں ہاں کیوں کہا؟ رکھی ہے ٹیبل. علی بھائی نے مسئلہ حل کر دیا. مثال دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، مان لیجئے کہ ایک ٹیبل رکھی ہے ہمارے سامنے، اس میں ایک جلتا ہوا چراغ رکھا ہے نا. ایک صاحب آئے، حضرت آپ نے تقریر میں کہا کہ چاند سے چاند روشن نہیں ہوتا، چراغ سے چراغ روشن ہوتا. تو لیجئے میں بھی چراغ لایا ہوں، میرا چراغ روشن کر دیجئے. میں نے کہا تم خود روشن کر لے. لگائے رہا 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تک کالا ہو گیا اس کا چراغ، مگر روشن نہیں ہوا. اس کا چراغ کی روشنی سے لو میں لگایا ہے، کالا ہو گیا مگر روشن نہیں ہوا. ہم سے کہنے ہیں واہ صاحب واہ، آپ نے تو کہا تھا چراغ سے چراغ روشن ہو جاتا. ہم نے کہا یہ بتا عقیدے کی بتی ہے اس میں کہ نہیں؟ عقیدے کی بتی ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ کہا سرکار بتی تو نہیں. میں نے کہا قیامت تک جلاتا رہے گا نہیں جلے گا. چراغ کا لوہا جل جائے گا، پیتل جل جائے گا، چراغ کا جو بھی میٹل کا چراغ ہے وہ سب کچھ جل جائے گا، مگر تیرا چراغ روشن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا اس میں عقیدے کی بتی نہیں. خوش عقیدگی کی بتی جب تک چراغ میں نہیں ڈالے گا، جب تک تیرا چراغ جلے گا نہیں، منور نہیں. گیا گھر، کپڑے کی بتی بنائی، بتی بنا کے اس میں موری میں پھر حضرت میں بتی لے کے آتا ہوں، چراغ میں بتی ہے میرے، اب جل جائے گا؟ ہم نے کہا بالکل جل جانا چاہیے. لگائے رہا، بتی جلی مگر روشن نہیں ہوئی. کپڑے کی بتی جلی مگر روشن نہیں ہوئی. 5 منٹ تک لگائے رہا، بتی جل کے خاک ہو گئی مگر چراغ روشن نہیں ہوئی. میری طرف غصے سے دیکھنے لگا. آپ نے کہا تھا کہ بتی جب تک نہیں ہوگی، جب تک چراغ نہیں جلے گا، بتی لے آؤ، بتی میں چراغ جل جائے گا. اب کیوں نہیں جل رہا؟ میں نے کہا یہ بتا ایمان کا تیل ہے کہ نہیں؟
ایمان کا تیل ہے کہ نہیں اس میں؟ کہا نہیں تیل تو نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا جاؤ تیل ڈال کے لاؤ، بتی درست کر کے لاؤ، تو تمہارا بھی چراغ ہزاروں چراغوں کی طرح جل جائے گا۔ اب خوش گیا، پھر اسے ہی ڈالا۔ یا پہلے زمانے میں تیلی کے تیل سے اور دوسرے تیلوں سے بھی چراغ جلتے ہیں۔ بہرحال تیل ڈالا، بتی کو تیل میں ڈبویا، پورا تیل اوپر تک چڑھ آیا۔ ہم سے کہنے لگا اب چراغ جل جائے گا؟ ہم نے کہا بالکل جل جانا چاہیے۔ اور کہا اچھا میں تو 5 منٹ 10 منٹ میں تھک گیا ہوں لگائے۔ ہمارے چراغ کے بازو میں اس نے اپنا چراغ رکھ دیا۔ ہمارے چراغ کے بازو میں اس نے اپنا چراغ رکھ دیا۔ پھر 5 منٹ گزر گئے، بالکل سٹا کے بازو میں لگا کے رکھ دیا۔ کہنے اب تو نہیں جل رہا۔ میں نے آپ کے کہنے سے بتی بھی ڈال دی، میں نے آپ کے کہنے سے تیل بھی ڈال دیا، اب کیوں نہیں جل رہا؟ میں نے کہا اپنے جیسا تیرا چراغ ہمارے چراغ کو سمجھ رہا ہے، اپنے جیسا سمجھتا رہے گا تیرا چراغ تو کبھی قیامت تک نہیں جلے گا۔ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جاؤ، جل جاؤ گے۔ اپنے چراغ کو ہمارے چراغ کے آگے جھکاؤ گے جب تک نہیں، جب تک تمہارا چراغ جل۔ اسی لیے ابو جہل آیا، اکڑا رہا۔ ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، اکڑا رہا، کیونکہ جھکنا شان کے خلاف تھا۔ بھول گئے تھے یہ دونوں کہ جبریل تک کو آدم کے سامنے جھکایا گیا، جبریل علیہ السلام تک کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا، فرشتوں کو سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا۔ جو جھک گئے وہ روشن ہو گئے، اور جو نہ جھکا جھکنے سے انکار کر دیا ابلیس بنا دیا، شیطان بنا دیا۔ تو ابو لہب آئے، ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، مشرکین مکہ آئے، کفار و مشرکین آئے، لیکن کسی کے چراغ جل نہ سکے کیونکہ اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، برابری میں کھڑے تھے، اس لیے چراغ روشن نہ ہو سکا۔ نہ عقیدے کی بتی، نہ ایمان کا تیل، اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ، اس لیے ان کا چراغ روشن نہ ہو سکا۔ سارے چراغ بجھ گئے مگر مولا علی آئے، مولا علی آئے۔ یا رسول اللہ آپ تو سب سے افضل ہیں، بات از خدا بزرگ کوئی دوسرا مختصر، میں آپ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ عقیدہ بھی، ایمان کا تیل بھی موجود ہے، عقیدے کی بتی بھی موجود ہے، اور مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ رہے ہیں، خدا کا نور سمجھ رہے ہیں، نورانی بشر سمجھ رہے ہیں، سید الرسول سمجھ رہے ہیں، سید الانبیاء سمجھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے قدموں میں کیا چکے کہ علی ایسے روشن ہو گئے کہ اب علی حسن کو روشن کر رہے ہیں، حسن حسین کو روشن کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام باقر، امام زین العابدین کو روشن کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے ایسے چراغ روشن کیے ہیں، ایک اکیلے بچے تھے، ایک اکیلے بچے تھے کربلا میں، مگر ایسے چراغ روشن کیے کہ آج خستر ربانی بھی انہیں کی ذات چمک رہا ہے۔ ہماری آل اولاد انشاءاللہ چمکتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کے روشن چراغ بن گئے ہیں۔ اب یہ جس کو جو ان کے بارگاہ میں عقیدت مند آئے گا وہ روشن ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، فیضان مولا کائنات، فیضان مولا کائنات، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سب اہل بیت سے محبت کرنے والے، تبھی تو مجمع کا رنگ بدل گیا۔ آج حسینیت بھی چھائی ہوئی، حسنیت بھی چھائی ہوئی، آج 12 امام کے فیضان بھی چھائے ہوئے۔
اور بزرگ کو دوستو آل رسول کا فیضان بھی آج ہو رہا ہے، اور جب ان کا فیضان ہو رہا ہے تو مصطفیٰ بھی مسکرا رہے ہیں، مصطفیٰ مسکرانے لگے، مصطفیٰ مسکرانے لگے، دو جہاں جگمگانے لگے۔ آج یہ اجالا نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا تمہارا نہیں، مصطفیٰ کا اجالا ہے، مصطفیٰ کا بخشا ہوا اجالا ہے، مصطفیٰ کی بخشی ہوئی تنویر ہے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے آثار محلے میں یہ جلسہ جگمگ کر رہا ہے، آپ اگر عقیدت سے سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی جگمگانے لگے گا۔ اور مجھے کہنا پڑے گا کہ مصطفیٰ مسکرانے لگے، دو جہاں جگمگانے لگے، پھر بعد میں میں یہ کہوں گا کہ جان و دل جگمگانے لگے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب روشن چاند کی طرح ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ روشن چراغ، چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو مصطفیٰ کا کمال ہے کہ مصطفیٰ نے اپنی آل کو یہ کمال دے دیا، مصطفیٰ کی آل میں یہ کمال ہے کہ مصطفیٰ سے روشن قیامت تک دوسروں کو روشن کرتے چلے جائیں، دوسروں کو قیامت تک روشن کرتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی نور والے آقا، جس کو ہاتھ لگا دیں وہ لکڑی منور کرے۔ کل سنا ہے نا، جس کو ہاتھ لگا دیا، جس کے ہاتھ کا یہ کمال، اس کی ذات کا کیا کمال؟ جس کے ہاتھ کا یہ کمال، اس کی ذات کا کیا کمال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے سرکار سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ پانی ڈھونڈنے کے لیے اگر آپ کا حکم ہو، اجازت ہو تو قافلے کو یہیں روک دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، قافلہ وہیں رک گیا۔ اب پانی کسی کے پاس نہیں، سب پریشان ہیں۔ دو آدمی مشرق کی طرف گئے، دو آدمی مغرب کی طرف گئے، دو آدمی شمال کی طرف گئے، دو آدمی جنوب کی طرف گئے، پورب، پچھم، اتر، دکھن، چار دشائیں ہوتی ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ 5 تو نہیں ہوتی؟ صحیح بتا رہے ہیں؟ اچھا، تو 5 دشائیں ہوتی ہیں، آپ بڑھنے نہیں دو گے۔ 4 سمتیں، 4 جہتیں، اور میں کہتا ہوں 6 ہوتی ہیں۔ ہوتی ہے کہ نہیں 6؟ ارے یار 6 ہوتی ہیں، نہیں ہوتی؟ دائیں بائیں آگے پیچھے، کتنے ہو گئے؟ نیچے اوپر ہم مان گئے کہ نہیں 6 ہوتی ہیں؟ یہ مسئلہ تو شہید ملت رحمت اللہ علیہ نے حل کر دیا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر اللہ۔ اب بتاؤ کتنی دشائیں ہوتی ہیں؟ اب کہتے 4 ہو، خیر 4 ہو یا 6 ہو، 6 بھی صحیح ہے 4 بھی صحیح ہے۔ تو چاروں سمتوں میں یہاں جو بات کر رہا ہے، یہاں 4 ہی دشائیں، یہاں کیونکہ ڈھونڈنے کے لیے آسمان میں کوئی نہیں جائے گا، زمین کے اندر کوئی نہیں جائے گا، ڈھونڈنے کے لیے چاروں دشاؤں میں جائے گا، آدمی چاروں طرف جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے 2 آدمیوں کو دیا، ساتھ میں
ایک مشرق کی طرف نکل گئے، ایک مغرب کی طرف نکل گئے، ایک شمال کی طرف نکل گئے، ایک جنوب کی طرف نکل گئے، کلومیٹر 2-2 میل چل کے آ گئے لوٹ کے، لیکن ایک قطرہ پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ اب سب حیران و پریشان سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کر لی، 1-1 میل 2-2 میل تک جا کے ہم نے پانی کی تلاش کی، لیکن پانی کا کوئی کنواں تو کیا، پانی کا کوئی گڈھا بھی نہیں ملا، اب کیا کریں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، علی قریب آؤ، اپنے ساتھ اور آدمیوں کو 2 آدمیوں کو لے کے آئے، مولا علی آئے سرکار کی بات میں، سرکار نے ارشاد فرمایا علی پانی نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا۔ چاروں طرف دیکھ لیا؟ ہاں یا رسول اللہ چاروں طرف پورے وقت گئے، ان کا چاروں طرف پانی کہیں 2-2 میل تک کہیں نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علی وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، پہاڑ کے پیچھے جاؤ، وہاں پانی کی مشک لیے ہوئے ایک حبشی غلام ملے گا، پانی کی مشک لیے ہوئے ایک حبشی غلام ملے گا۔ پھر مجھے وہی جملہ کہنا پڑتا ہے، وہابی ہوتا تو کہتا آپ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، یہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر کہاں سے آ گئی؟ مگر یہ علی تھے باب بصیرت العلم، ان کا تو عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ اگر نہیں بھی ہوگا تو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہو جائے گا، اگر نہیں بھی ہوگا وہاں حبشی غلام مشک لیے ہوئے تو صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بات کو کاٹتا نہیں ہے، پتھر کی لکیر ہے مصطفیٰ کا کلام، لہذا اگر سرکار نے کہہ دیا نہیں ہے اللہ پیدا کر دے گا۔ مولا علی نے اعتراض نہیں کیا، بس یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر، کتنے آدمیوں کو لے جائیں؟ کہا 2 کو 4 کو جتنی تمہاری مرضی آئے، مگر تم جاؤ اور جتنے آدمیوں کو لے جانا چاہو لے جاؤ، دیکھو لڑنا جھگڑنا نہیں، پانی لوٹنا نہیں، اسلام میں لڑنا جھگڑنا منع ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے، اس کو محبت کے ساتھ پانی والے کو ہمارے پاس لے آؤ، پانی والے کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہم مولا علی چلے، ان کے ساتھ بھی آدمی چلے، پہاڑ تک دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے، اور جیسا ہی پہاڑ کے اس پار ہوئے دیکھا کہ خدا کی قسم ایک حبشی غلام اونٹنی پر سوار، اونٹنی پر پانی کا مشک رکھے ہوئے، مشکیزہ رکھے ہوئے تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا۔ ایک بات اور بتائیں، اور کوئی صحابی ہوتا عام صحابی تو وہ یہ سوچتا کہ پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، لیکن علی تو باب مدینہ العلم ہے، غیب کی خبریں بھی مصطفیٰ کے شہر میں آئیں گی تو علی کے دروازے سے ہی ہو گیا، لہذا علی پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ چلے، اور واقعی دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا تھا، کالا چلوٹا حبشی غلام ناقہ سوار، اونٹنی پر سوار ہو کر ایک مشک رکھے ہوئے اپنے اونٹ پر کجاوے پر، اور تیزی سے چلا جا رہا ہے، اونٹنی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی۔ مولا علی نے ایک آواز دی، اے فلاں شخص رک جاؤ، رک گیا۔ علی اس کے پاس پہنچے، کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہاں سے آئے؟ پانی کا مشکیزہ ہے، وہ پانی کا چشمہ ہے، ہمارے مالک، اس کا مالک ہمارا مالک ہے چشمے کا، یہودی ہے وہ، میرا کام یہی ہے کہ روزانہ اس کے چشمے میں پہنچتا ہوں، مشک بھرتا ہوں، پینے کا پانی ہے، اور اس کے بعد وہ لے کر اپنے مالک کے گھرانے میں پہنچا دیتا ہوں، میرا مالک خوش ہو جاتا، میری یہی ڈیوٹی۔ مولا علی نے کہا کہ تم اپنے مالک کے لیے جا رہے ہو پانی لے کر، ہمارے مالک نے تمہیں بلایا، ہمارے مالک نے تمہیں بلایا۔ آگے پیچھے ہونے لگا، بھائی کوئی بھی اجنبی آدمی کیسے اعتبار کرے گا؟ کہا ہم
یہ تلوار تمہیں سونپ دیتے ہیں، اپنے ہتھیار تمہیں سونپ دیتے ہیں اگر تمہیں کوئی خطرہ ہو۔ ہمارے مالک بہت رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارے مالک کے پاس ایک مرتبہ پہنچ جاؤ گے، ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو دونوں جہان تمہارے بن جائے۔ سمجھانے بجھانے سے وہ آ گیا، اپنا رخ اس نے اونٹنی کا سرکار کی خدمت کی طرف، سرکار کی بارگاہ کی طرف۔ اب علی آگے آگے ہیں، کوئی صحابی پیچھے پیچھے ہیں، بیچ میں ناقہ سوار، اونٹنی سوار حبشی غلام چلا رہا ہے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اونٹنی سے اترتے ہی جیسے ہی اس نے مصطفیٰ کا چاند سا چہرہ دیکھا، عاشق ہو گیا، قربان ہو گیا، میری ساری باغڈور آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کوئی ظلم نہیں کریں گے تمہارے اوپر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مشق پانی کے ہم کو دے دیں، تاکہ اتنے بہت سے صحابہ جو ہیں ہمارے وہ پیاس سے بیتاب ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ کہا پھر میں کیا کروں گا؟ اگر آپ کو پانی کی مشق دے دوں گا تو میرا مالک مجھے کوڑے مار مار کر برا حال میرا کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا محمد ذمہ داری لیتا ہے کہ صرف اپنے ہاتھ سے تم سے اجازت مانگ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے مشق کا منہ کھول دو بس۔ محمد ذمہ داری لیتا ہے کہ ایک قطرہ پانی تمہارا کم نہیں ہوگا، تمہاری مشق ویسے ہی لوٹا دیا ہے، تمہاری مشق ویسے ہی لوٹا دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر یہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ جھوٹے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اللہ، اس نے بے دریغ اپنے ہاتھ سے اونٹنی کے اوپر مشکیزے کو کھولا۔ سرکار نے فرمایا جو پیاسا ہے آ کر پانی پیے، سبحان اللہ، جس کا برتن خالی ہو آ کر پانی بھر لے، جس کے جانور پیاسے ہو وہ اپنے جانوروں کو سیراب کر لے، آج اس پانی پر کسی اور کا نہیں میرا برکت اللہ دے گا، مگر میرے ذریعے سے برکت دے گا۔ سارے لشکر نے، سارے لوگوں نے پانی پیا، پیاسے بجھائی، اور اس کے بعد اپنے برتنوں کو بھرا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی مشق بند کر دی۔ بس سرکار کا ہاتھ لگنا تھا کہ مشق پھر بھر گئی، مشق پھر بھر گئی۔ اس سے کہا بتا تیرا پانی کم تو نہیں ہوا؟ کہا کم کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو زیادہ نظر آ رہا ہے، مجھے تو پانی زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جب اس نے دیکھا کہ ان ہاتھوں کا یہ کمال ہے، ان ہاتھوں کا یہ کمال ہے کہ خالی مشق میں ہاتھ لگ جائے تو مشق میں پانی بھر جائے، کہا میرا انعام، بھائی جو خرچ کرے وہ انعام مانگے۔ اس نے خرچ کہاں کیا؟ خرچ کیا اس سے زیادہ یہ مشق بھر گئی، میرا انعام کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اور انعام چاہتے ہیں؟ قریب آیا، اللہ نے کہ رسول نے اپنا نورانی ہاتھ، چاند جیسا چمکتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، اما وہ بے مثال حسین بن گیا، کالے سے گورا بن گیا، بد شکل سے خوش شکل بن گیا، موٹے موٹے ہونٹ گلابی گلابی، پتلے پتلے نازک ہونٹ بن گئے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی دھسی ہوئی اندر، گلابی آنکھیں جو ہیں مخمور آنکھوں کی طرح، اور اس کی شاندار آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں ہو گئی۔ آئینہ تو تھا لیکن احساس ہوا کہ کچھ فائدہ ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ کمال ہے کہ خالی مشق کو بھر دیں۔ تو مجھے میرے چہرے پہ انہوں نے ہاتھ پھیرے ہیں اپنی نورانی، یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ اس کے بعد سرکار سے اجازت لے کر، سرکار سے رخصت ہو کر وہ شخص چلا، کہا مجھے کچھ دیر ہو گئی، 2 میل وہاں سے یہاں آیا ہوں،
اب یہاں سے 2 میل آگے جاؤں گا وہاں اپنے مقام تک، یہ 4 میل میں اگر 1 آدھ گھنٹہ لگ گیا ہوگا، اگر میں لیٹ پہنچا، تاخیر سے پہنچا تو میرا مالک مجھے سزا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ سے پہلے پہنچو گے انشاءاللہ تعالی، روزانہ سے پہلے پہنچو گے، خوشی خوشی چلا، جانے کے بعد اپنے مالک کے گھر کے پہنچا، یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اندر جانا چاہا، مالک باہر نکل کے کون؟ ارے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کون ہو تم بھائی؟ اندر کیسے گھسے چلے جا رہے ہو؟ کہ یہ اونٹنی کس کی؟ یہ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا میری۔ یہ مشق کس کی ہے؟ مالک نے کہا میری۔ ارے تو میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، خبردار جھوٹ مت بولنا ورنہ تلوار نیام سے نکال کے تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ تو نے میرے غلام کو، حبشی غلام کو، کالے کلوٹے غلام کو راستے میں کہیں قتل کر دیا ہے اور خود دوسرا آدمی بن کر میرا غلام بن کر میرے پاس آئے۔ کہا نہیں سرکار، میرا نام یہ ہے، آپ کا نام یہ ہے، آپ کی بیوی کا نام یہ ہے، آپ کے بچوں کا نام یہ ہے، اتنے دنوں سے میں آپ کے ہاں نوکری کر رہا ہوں، آپ کا غلام ہوں، اب تو اعتبار آیا آپ کو کہ میں آپ کا ہی کا غلام ہوں۔ کہا اگر تو میرا غلام ہے تو میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا، تو جیسا شاندار حسین و جمیل گورا نارا نہیں تھا۔ کہا یہ بات آپ کی مانتے ہیں، میں غلام وہی ہوں، مگر یہ تو کسی کے ہاتھوں کا کمال ہے، یہ تو کسی کے ہاتھوں کا کمال ہے کہ کالے سے گورا بنا دیا، تاریک کو اجالا بنا دیا۔ کہا کون؟ کہا ایک راستے میں ایک محمد ملے تھے، لوگ ان کو رسول مانے، انہوں نے میرے کالے کلوٹے چہرے پر اپنے نورانی ہاتھ ملے، میں گورا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، ان کا پانی کا معجزہ دیکھ کر میں ان پر دل سے ایمان لے آیا۔ اے مالک، میرا چہرہ ہی پرنور نہیں ہوا، دل بھی پرنور ہو گیا۔ اچھا تو کیا وہ نورانیت مجھے بھی مل سکتی ہے؟ وہ تیرے دل کو ملی ہے؟ کہا ہاں، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس چلنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی معجزہ دیکھ کر حبشی غلام تو مسلمان ہو ہی گیا، مالک یہودی تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ دیکھ کر ایمان والا ہو گیا۔ اور یہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، اور ایسا نور آیا کہ وہ نور ہی نہیں، نور علی نور ہے۔ وہ لکڑی کو چھو دے تو لکڑی روشن ہو جایا، اگر کالے کلوٹے غلام کو چھو دے تو وہ خوبصورت جنت کے جلوہ کی طرح خوبصورت ہو جایا کرتا ہے۔ جس پر نگاہ کرم، نگاہ پر نور مصطفیٰ ڈال دیں، اس کے دل کی سیاہی دور ہو کر، کفر کی سیاہی دور ہو کر ایمان کا اجالا اس کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی نورانیت سے ہم کو بھی فائدہ پہنچائے اور ہمارے دلوں کو بھی منور کر دے، ہمارے ایمانوں کو منور کر دے، ہمارے عقیدوں کو منور کر دے، ہماری قبروں کو منور کر دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس میلاد النبی کے صدقے اور طفیل میں جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار سب کی بخشش فرما دے اور ہم سب کی بگڑیاں بنا دے، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، ہم سب کو پروردگار پریشانیوں سے نجات عطا فرما، نظر بس سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، نظر بس سے بچا، فتنوں کی فتنہ پروری سے بچا۔ پروردگار ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔